بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے واقعے میں ہم ذکر کریں گے امام مہدی سے پہلے ظاہر ہونے والی ان 10 نشانیوں کا کہ جن کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا ہے، اور ساتھ میں ایک حدیث بیان کریں گے جس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ تو آئیے بات کر لیتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہونے والی وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں جن کو پہلے ظاہر ہونا ہے، اور ان کے بعد امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو واقعات شروع کرتے ہیں پیارے دوستو، مگر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے پیارے دوستو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ خوبصورت واقعہ۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ امام مہدی کا آنا حق ہے اور ان کا آنا بالکل برحق ہے، اور یہ ثابت ہے، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مہدی کا آنا حق ہے، تو دوستو یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب تک امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو آئیے اب بات کر لیتے ہیں ان 10 نشانیوں کی کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا ہے۔ تو دوستو پہلی نشانی ہے جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر اب جہالت کا دور دورہ ہے اور علم تقریباً اٹھ چکا ہے۔ پیارے دوستو آگے دوسری نشانی ہے جب جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ پیارے دوستو جو جاہل لوگ ہیں دنیا کے اندر وہ تو ظاہر ہے ہی، مگر ان جاہلوں کے بعد میں بھی آج ہم کو جہلا کی کثرت نظر آتی ہے۔ اور تیسری نشانی ہے پیارے دوستو جب قارئین کرام کی کثرت ہو جائے گی۔ چوتھی نشانی جب عمل کم ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم تو ہے جس درجے میں بھی ہے مگر عمل کی کمی ہے۔ پانچویں نشانی میرے پیارے دوستو جب قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ آج دنیا کے اندر قتل و غارت گری عام ہے۔ اور چھٹی نشانی میرے پیارے دوستو جب فقہائے ہدایت کم ہو جائیں گے۔ تو گویا آپ دیکھ رہے ہیں چند سالوں کے اندر بڑے بڑے علماء فقہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا لیے گئے ہیں اور دھیرے دھیرے علماء دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ساتویں نشانی میرے پیارے دوستو کیا ہے؟ ساتویں نشانی ہے جب گمراہ و خائن فقہا کی کثرت ہو جائے گی۔ اور آٹھویں نشانی جب شعراء کی کثرت ہو جائے گی۔ آج ہر طرف آپ کو شعراء کرام مل جائیں گے۔ اور نویں نشانی میرے پیارے دوستو جب لوگ قبرستان کو مسجد بنا لیں گے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مسجد سجدگاہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، اور جب لوگ قبرستان ہی کو مسجد سمجھنے لگیں گے یا بنانے لگیں گے تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ جب لوگ قبرستان میں سجدے کرنے لگیں گے۔ آپ جان سکتے ہیں یہ چیز بھی اب عام ہونے جا رہی ہے، اور اکثر آپ کو لوگ مل جاتے ہیں قبروں پر سجدہ کرتے ہوئے۔ اور 10ویں چیز جب قرآن آراستہ کیے جائیں گے۔ پیارے دوستو یہ 10ویں نشانی ہے میرے پیارے دوستو۔ جب یہ 10 نشانیاں دنیا کے اندر ظاہر ہو جائیں گی تو ان کے بعد امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور سب سے پہلے ان کا ظہور جو ہوگا وہ مکہ مکرمہ کے اندر کعبے کے پاس ہوگا۔ اچانک سے لوگوں کی نظر پڑے گی، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ تمام لوگ
قطب ابدال جو دنیا کے نیک لوگ ہوں گے وہ طواف کعبہ کر رہے ہوں گے، اچانک کچھ لوگوں کی نظر پڑے گی کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ وہ 10 نشانیاں تھیں کہ جن سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی اور پھر ان کے بعد میں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔